ملګرو خاندې خوشحالي گئے د پښتنو پښتو ژوندې شو خوند کوي نا نن مې د زړه ارمان پورا شو زکه په خلا د خوشحاله نغمے رازینا. میں ان بندوں میں سے ہوں جو 8 سال کے بعد نشترحال کا تالا جو کھلا ہے تو الحمدللہ ہمارے ہاتھوں کھلا. تو میں بیٹھا ہوں تو ایک چاچا میرا کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کو ٹینشن مت لو, گاڑی سے باندھ لیتے ہیں تو اس کو تھوڑا کھینچ لیتے ہیں. کہتے یار یہ تو بڑا مشہور بند ہے یار, تم لوگ اس کے نام کو کیش کرو. ہمارے پشتوں کا جو ادب کا جو آسمان ہے تو وہ ان 4 ستونوں پہ کھڑا ہوا ہے نا. خوشحال خان خٹک, رحمان بابا, حمزہ بابا, غنی خان بابا. ما بشم شمکولا تاکڑو جوڑ رہا نا پتنگ ما دا قصد ملنگ امتار اختیار کرم ملنگ. سردار علی ٹکر صاحب جو ہیں وہ ایکسٹریم کے آرٹسٹ تھے, ایکسٹریم لیول پر پاپولر تھے اور ٹرینڈ کے طور پہ اس کی کیسٹ جو ہے وہ ہر گاڑی میں پڑی ہوتی تھی. اٹک پر تیز سے تختی پڑھائی جا رہی تھی, ہمیں کیا پڑھایا جا رہا تھا؟ ہاں میں یہاں پر ابھی وہ تیز سے ٹوپک, ہاں اور تیز سے تفنگ توپ کو کہتے ہیں, اور شین سے ادھر شیر تھا اور ہمارے یہاں کیا تھا؟ شہید. یو سڑک دا گلستان بللارا دا زندان مینس کے زوالاڑ حیران چپدی زمک پدی. فرنٹ لائن پاکستان ود فرزانہ علی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور پلیٹ فارم ہے voicepk.net کا. جب ہم خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں جو کہ ہے واقعی فرنٹ لائن پاکستان, تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 4 دہائیوں سے ہر ایک شعبہ اور ہر ایک شعبے کے لوگ ایک بوجھ لیے چل رہے ہیں. اور خاص طور پر جب ہم فوکس کریں آرٹ پر تو پھر بات آتی ہے موسیقی کی. پشتو موسیقی کی اگر ہم بات کریں تو وہ ورلڈ وائڈ بہت زیادہ سنی جاتی ہے اور پسند کی جاتی ہے. اور پشتو موسیقی کی جب ہم بات کریں اور بات نہ کریں بختیار خٹک کی تو یہ میرا خیال میں زیادتی ہوگی, اور یہ زیادتی ہم بالکل نہیں کریں گے. اسی لیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کر رہے ہیں بختیار خٹک سے. بختیار, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری آفر قبول کی اور آج آپ یہاں ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم فرزانہ جی, آپ کا شکریہ, آپ نے بلایا, مدعو کیا. اردو تھوڑی سی گلدار بھی ہوگی تو زیادہ مزہ اس میں آئے گا. کوئی بات نہیں, فکر نہیں کرے, میرا بھی سرائکی ایکسنٹ ہے اور سرائکی اور پختون جب ملتا ہے تو اچھا. ایک اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں, اوریجن میرا ہے سرائکی اور بہو میں بن گئی ہوں پختونوں کی. پھنس گئی تو نہیں, پھنس نہیں گئی ہوں, آئی ایم ویری لکی کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو میرا ڈیسیجن تھا بہت اچھا ڈیسیجن تھا. ایک اور کلچر کے ساتھ آپ کا جو ایک خوبصورت امتزاج ہوتا ہے وہ آپ کو ایک نئی دنیا سے متعارف کرواتا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ میں ایک بہت خوبصورت دنیا سے متعارف ہوئی ہوں. بہرحال تو وہ جو آپ کے 2 لہجے جب ملتے ہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ قسم کی چیز جو ہے فلیور آتا ہے, ویرائٹی اس میں آ جاتی ہے. ہاں بالکل. ایکچولی آپ کا سٹارٹ ایسا تھا اور ٹاپک آپ کا اتنا سینسٹیو ہے اور ہونا بھی ہے جو کہ ریئلٹی بھی ہے, تو اس کے بیچ میں ہی میرے ذہن میں ایک شعر یاد آ گیا تھا. بالکل. اور ممتاز اورکزئی صاحب کا تھا, تو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں پروگرام کے آغاز میں ہی کچھ بہت ہی وہ ماحول اس طرح کا کریٹ کر لوں کہ ویورز جو ہیں تو نہیں آپ کریں. اس وجہ سے میں نے لائٹر موڈ میں کہا, اسٹارٹ ہم نے لائٹر لے لیا. وہ ممتاز اورکزئی صاحب کا ایک شعر ہے کہ اے دا امن خدایا ز سلویخ کلن شم, او اے دا امن خدایا ہغ سلا جنگ دے. اے امن کے خدا, میں تو 40 سال سے بھی اوپر ہو گیا ہوں اور مسلسل 40 سال سے جنگ ہے. مطلب یہ بھی کوئی انصاف تو نہیں ہے نا. اور یہ دیکھیں نا, یہ ایک شعر آپ کے, میں نے جو سٹارٹ کیا اپنے ابتدائیے میں, میں نے کہا 4 دہائیوں سے زیادہ عرصہ, یہ 2 جملے آپ کی ان 4 دہائیوں کو گھیر لیتی ہے. مطلب وہ کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر. ایگزیکٹلی سارا جو ہے نا وہ سلسلہ ایک ہی لائن میں آ جاتا ہے. اور کتنی عجیب سی بات ہے بختیار کہ ہمارا شاعر, ہمارا موسیقار بختیار خٹک جو ہیں وہ شاعر بھی ہیں, شاعر ہیں, ڈر کے مارے نہیں کہہ سکتا ہوں, موسیقار بھی ہیں اور گلوکار تو ہیں ہی. تھینک یو جی. جب ایک میں دیکھتی ہوں کہ یہ جو 40 سال تھے اور خاص طور پر 9/11 کے بعد کی جو سچویشن ہم نے دیکھی, اس میں ہمارا, جیسے میں نے کہا, ہر شعبہ متاثر ہوا, ہر شخص متاثر ہوا. اس میں بختیار خٹک کتنا متاثر ہوا؟ بڑے سیریس نوٹ پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا فرزانہ جی کہ ایسا تھا کہ ایک تو ہمارے کریئر کا جو سٹارٹ تھا 2004 سے پہلی دفعہ پشتوں میں ایک ریجنل لینگویج, انفارچونیٹلی یہاں پر تو ریجنل لینگویج میں ہی ہم کاؤنٹ ہو رہے, ادروائز
انٹرنیشنلی تو اس طرح بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک پورا ملک جو ہے وہ اس پر لینگویج کو ایز اے نیشنل لینگویج آن کرتے ہیں. یہاں پر پرائیویٹ چینلز کا آغاز ہوا. میرے کریڈٹ میں یہ بات آئی کہ میں اس پرائیویٹ چینل کا ہسٹوریکلی ایک چینل کا پوائنیئر سنگر، اس کا فرسٹ ویڈیو سانگ واز مائن آن دیٹ اسکرین. تو ایک دم سے بوسٹ اور بمباسٹک قسم کی انٹری ہماری ہو گئی اور فیم مل گیا راتوں رات. اور پیرالل اس کے ساتھ نشتر ہال، ایک ہی ہال پورے پختونخوا میں اور خاص کر پشاور میں ایک ہی ہال تھا اس ایکٹیویٹیز کے لیے. وہ تو آلریڈی اس کو تالے لگے ہوئے تھے. اوپن ایئر ایکٹیویٹیز پہ، کانسرٹس پہ تو اسپیسیفکلی کانسرٹس پہ بین لگا ہوا تھا. تو ہم سب سے زیادہ سفر ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ آرٹسٹ کا جو کریئر ہوتا ہے وہ بڑا لمیٹڈ شارٹ سا ہوتا ہے. ہم تو سرکاری نوکر تو نہیں ہوتے کہ ہم 25 سال مراعات سے فائدہ لے لیں اور اینڈ میں پھر ہمیں گاڑی اور گھر اور پینشن اور پھر ہمارے بچے کو بھی وہ لے لیا جاتے. وہ نظام تو وہ الٹا خراب ہو چکا ہے. اس کی ترقی کا تو ہم سوچ بھی اس میں نہیں سکتے. تو ہمارے وہی جو انیشیل 7-8 ایئرز یا 10 ایئر کریئر جو ہوتا ہے وہ پیک ہوتا ہے، اس میں ایک آرٹسٹ اپنے آپ کو بنا لیتا ہے. تو اس میں سارے یہ معاملہ جو ہے نان اسٹاپ ہو اسی میں عروج پہ تھا. تو اس میں کافی سارا سفر ہوا ہے. اس کو ہم پھر لیتے ہیں. میں تھوڑا سا پیچھے جا کے میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ بختیار کی انسپریشن کیا تھی؟ میوزک تو بچپن سے ہی تھا، انر تو تھی وہ فیلنگز کسی بھی گیدرنگ میں، اپنے فیملی میں گیٹ ٹوگیدر میں. اور جب تک ہمارے فیملی کا وہ انوائرمنٹ اتنا فلیکسیبل تھا کہ میں اگر اپنے فیملی گیدرنگ میں کچھ بھی کر لوں تو ڈانس سمیت کچھ بھی کر لوں، کچھ اسکٹس سمیت کچھ کر لوں. میں ہر ایک ایونٹ جو تھا وہ 14 اگست، نیو ایئر یا 23 مارچ، تو میں اس کو باقاعدہ پلان کرتا تھا. اور ہمارے کیونکہ فیملی سسٹم ہمارا ہے ہی جوائنٹ، ایسا ہے کہ ایک ہی گیٹ کے اندر پورا ایک گاؤں جیسا آباد ہے نا، تو 200-250 ممبر ہمارے. تو باقاعدہ کرسیاں منگا کے ہم ایک ایکٹیویٹی کرتے تھے. تو اس کو سارا میں ہی مینیج کرتا تھا. تو وہ ایک اندر سے تھا. تو پیرنٹس کو کوئی اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ بڑا اپریشیٹ بھی کر رہے تھے. کیونکہ ایک چیز ہے نا، میں نیوز چینل میں کام کرتی ہوں، ٹھیک ہے. جب پہلے میں اخبار میں تھی، پھر ٹی وی جب آ گیا تو میں وہاں پہ چلی گئی. تو کوئی گاؤں کی خاتون آ گئی میری ساس کے پاس، اور وہ ان کو کہتی ہیں کہ انگور چدے آخو ٹی وی کے راضی زما خواہی جواب میرے چونکہ ہمارے لسنر جو ہیں وہ دیکھنے والے وہ اردو والے ہیں، تو میری جو ساس تھی اس کا جواب تھا تو اچھا کیا ہوا، کوئی ڈم تو نہیں ہے نا. اللہ اکبر، دیکھ لیں وہ ہماری طرف بندوق کا منہ پھرا گئے. نہیں مطلب نہیں، میں آپ کو بھی میں کہتی ہوں کہ ایک آرٹسٹ کو بھی ہم ڈم کیوں کہتے ہیں. تو جب ٹی وی کا ایک وہ آتا ہے، بات آتی ہے، تو پھر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ڈم ہے. حالانکہ بیٹھے وہ ٹی وی کی طرف، تو یہ بوجھ تھا. بوجھ تو یہ تھا. حالانکہ میں اب بھی اتنے کریئر کے باوجود، اس میں 15 ایئرز جو ہے تو میں چینلز میں کافی الگ اس پہ جاب بھی کر چکا ہوں. باوجود اس کے اب بھی کوئی مجھ سے ملنے آتے. چترال سے بھی مطلب کوئی بندہ آ جاتا ہے. میں نے چترال جو ہے وہ اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے. ہم اپنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. تو اتنا دور سے آ کے میرے ساتھ ایک کپ چائے کے لیے ملنے کے لیے، پیار کا اظہار کرنے کے لیے سیلفی بنا لیتے. لیکن ڈسکشن میں وہ ضرور پوچھے گا کہ اچھا یار آپ اس کے ساتھ کیا کام، اس کے بعد کیا کام کرتے ہیں، آپ کام کیا کرتے ہیں، کام ایکچولی کام ہے کیا. ابھی تک یہ انڈسٹری کی شکل اختیار نہیں کر چکی. اور یہ پختونخوا میں ایسا ہے یا اوور آل پاکستان کی اگر ہم بات کر لیں تو خاص کر یہاں پر اس میں ایشو کوئی نہیں ہے. اس پہ ہماری کافی ڈیبیٹس ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ میں تو کلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی پوائنیئر میں سے ہوں. میں ان بندوں میں سے ہوں جو 8 سال کے بعد نشتر حال کا تالا جو کھلا ہے تو الحمدللہ ہمارے ہاتھوں کھلا تھا. تو یہ یہاں پر اوور آل سسٹم میں کمی ہے. سسٹم میں یہ ہے کہ مطلب پاکستان میں آپ یہ چیز دیکھتے ہیں. یہاں پر تو مجبوری یہ ہے کہ ابھی اگر کوئی گورنمنٹ بن گئی ہے، مطلب ریسنٹلی جو گورنمنٹ بن گئی، تو ان بیچاروں کی مجبوری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کریں گے. تو وہ آپ کی ڈگری کو نہیں دیکھیں گے، بس وہ یہ کہیں گے کہ یار اس نے یہ ماسٹرز کیا ہوا ہے تو کس طریقے سے ایڈجسٹ کر لیں. تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے اٹھا کے کلچر میں ایڈجسٹ کر لے گا، ایونٹ مینجمنٹ میں ایڈجسٹ کر لے گا، جو اس کا ڈومین ہے ہی نہیں. اس کو الف ب ت کا بھی پتہ نہیں ہے. مجھے اب بھی یاد ہے کہ ایک کیس تھا جس میں سنوائی تھی یہاں پر. تو کیونکہ میں ایکٹیویٹیز کا میجر پارٹ رہا ہوں تو مجھے اس میں بلایا گیا پوچھ گچھ کے لیے. تو جو پوچھنے والا بندہ تھا جو انکوائری کر رہا تھا تو مجھ سے پوچھ رہا یار ادھر ادھر دیکھ کہ یہ کمپوزر کس کو کہتے ہیں نا. اس کے ساتھ ایلیگیشنز لگی ہوئی تھی نا کہ یہ کمپوزرز کے ناموں میں سے یہ چینجز ہے یہ. تو وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کمپوزر بیسیکلی کہتے کس کو ہے. تو ہم بندے کے لیے کام دیکھ رہے ہیں، نہیں بندے کے لیے کام دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمارے یہ آرٹ اتنا سینسٹیو ہے
یہ تو ایسے نہیں ہے نا, لڑکی تو کوئی نہیں ہے. ایگزیکٹلی نا, اس کا فائلنگ وائلنگ کے ساتھ کیا کام ہے, اس کے الگ سے لوگ ہونے چاہیے نا. اچھا واپس چلتے ہیں. ابا کو جب بتایا کہ نہیں یہ شوق نہیں ہے, یہ اب پروفیشن ہے, تو پھر کیا ہوا؟ وہ تو بڑا اچھا ڈرامہ میں نے کیا تھا. اچھا وہ کیسے؟ وہ کچھ مین ویل ایجوکیشن جو ہے تو میری اٹینشنز ٹھیک نہیں تھی, تو ان کو سمجھ آ گئی تھی, انہوں نے کافی ٹھیک ٹھاک اس وقت کی مناسبت سے کچھ اماؤنٹ دے دیا تھا مجھے. نہ میں بلیک اینڈ وائٹ زمانے کا نہیں ہوں بہرحال, لیکن پھر بھی تو یہاں پر یونیورسٹی روڈ پہ ہم نے بڑا ایک اچھا بزنس ٹھیک ٹھاک کھول لیا تھا, اسٹارٹ کر لیا تھا. تو بابا کو پتہ بھی نہیں چلا, اور میں نے وہی بزنس راتوں رات کسی اور کے ہاتھوں بیچ کے سارا اماؤنٹ لے کے, تو غداری کوئی نہیں کی تھی, میں بڑا کنوینس تھا, میں کلیئر تھا کہ میں اس بزنس کے لیے یا اس قسم کے کاروبار کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں. اور وہ میرے فرینڈز میں بھی نام اس طرح ہو گیا تھا کہ ہارمونیم اٹھا کے ہاسٹل سے فرینڈس کے ساتھ جا کے گیٹ ٹوگیدر میں سنگنگ, تو ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ یار ٹائم ضائع نہیں کرو, یہی آپ کا فیلڈ ہونا چاہیے. تو لاہور میں کافی سارے پیسے اس پہ لگے تھے, میں نے اردو سے کریئر کا اسٹارٹ کیا تھا, کیونکہ جب تک پشاور میں کوئی ایسا پلیٹ فارم ماں سے ایک پی ٹی وی کے نہیں تھا, اور وہ بھی 45 منٹس کا ٹائم تھا, تو اس میں ہم جیسے نیو اور پورا پختون تھا, اس وقت تو NWFP تھا, تو نئے آرٹسٹوں کے لیے اس میں جگہ ہی نہیں تھی, اور نہ وہ سسٹم ایسا تھا جس کو ہم اس میں ایڈجسٹ کر پاتے تھے. تو لاہور سے میں نے اسٹارٹ لیا, 8 گانے تقریباً ہم نے اردو کے بنایا. پھر اس میں ایک ہم نے قلعہ دراوڑ چولستان میں بڑا گرینجنگ سا ویڈیو بنایا اس وقت کی مناسبت سے. وہ ویڈیو جو ہے تو میں اس ٹائم UNI ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا, اور STN تھا, اور PTV ورلڈ تھا. بڑے سفارشات سے محنت کر کے میں نے وہ کسی طریقے سے وہ گانا ایک 2-3 دفعہ آن ایئر کروا دیا. کیا تھا؟ جب ملے دل تو آنکھوں آنکھوں میں اقرار ہوا, وہ بھی کیا دن تھے کہ ایک بے وفا سے پیار ہوا. یس, وہ ٹین ایج میں تو یہی ہونا تھا. وہ گانا جو آن ایئر ہوا, میں نے گھر پہ بتا دیا تھا کہ میرا گانا آن ایئر ہونا ہے, اور میں لاہور سے آ رہا تھا, تو میں نے اس طرح کی وہ کٹنگ شٹنگ بھی کر رکھی تھی نا. میں تو ذہنی طور پہ تو کلیئر تھا کہ بھائی میں تو بس اب ہیرو ہو گیا. وہ اس وقت ٹی وی پہ آنا بھی بہت بڑی بات تھی, اور میرا پرائیویٹ ویڈیو چل رہا ہے. میں جو آیا ہوں, میرے ساتھ جو کیا ہے انہوں نے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بابا کیا پنچایت پورا, مطلب 4 ہمارے چچا اور ایک میرے بابا. ہاں وہ کمبائن فیملی وہ سسٹم تو سارے. ہاں تو میں لٹرلی میں اس پہ کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا ہوں کہ میں گھر سے نکلا ہوں تو حجرے کے باہر ایک لان ہے, تو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں سائڈ پہ ایک بینچ ہوتا ہے, اس میں ہم کشران جو ہے تو بینچ پہ بیٹھ جاتے ہیں. آج کل تو ڈرامے بھی بڑے پاپولر ہیں نا پاکستان کے, ساری سٹوریز ہماری یہی جو قبائلی اضلاع کے ہیں. تو میں بیٹھا ہوں, تو ایک چاچا میرا کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کو ٹینشن مت لو, گاڑی سے باندھ لیتے ہیں تو اس کو تھوڑا کھینچ لیتے ہیں, یہ باتیں ہو رہی ہیں نا. اچھا. تو میں کہہ رہا تھا نارملی چلو ٹھیک ہے, کہ شاید ان کے ساتھ کنسٹرکشن لمیٹڈ فرم تھی, تو ان کے ساتھ اکثر اس طرح کے کام ہوتے رہتے تھے, تو بیچ بیچ میں غصے جھگڑے. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرا ذکر خیر ہو رہا ہے نا. اچھا. میں گھر آیا ہوں, مجھے یہ ڈر بھی نہیں تھا کہ یہ میرا ذکر ہوا. تو بابا جو آئے تو کدھر ہے, میں بھائی چھپنے کی جگہ ہی نہیں. میں ایسی پوزیشن میں تھا کہ گھر میں نہ بات چیت, نہ پاکٹ منی, بالکل ہر حوالے سے. مطلب ہمارے اسے گھروں میں تو آپ کو پتہ ہے باقاعدہ ڈنر کا وہ دسترخوان لگتا ہے, تو سب بیٹھتے ہیں نا اس پہ ساتھ. تو اس میں نہیں, 2 سال میں اسے قاصر تھا. اچھا یہ تو ہو گیا. پھر صلح کیسے ہوئی؟ صلح تو ایسا ہے کہ لکی تو میں اس حوالے سے تھا کہ 2004 میں پرائیویٹ چینل آیا. اچھا. اور اس میں پلس پوائنٹ یہ تھا کہ وہ چینل کیبل کے تھرو تھا, تو گھر پہ اس وقت کیبل نہیں تھا. اچھا. بیکورڈ ہونے کی وجہ سے نہیں, کیونکہ میں نوشہرہ کینٹ سے ہی ہوں, لیکن گھر پہ ماحول ایسا تھا کہ ہاں. تو میں اس پہ سپر ڈپر ہٹ کر گیا تھا, کیونکہ اس پہ کانٹینٹ کم تھا. پہلا گانا میرا پشتو کا چینل تھا, پہلا گانا میرا آن ایئر ہوا ہے. پھر دوسرا میں نے, اور ہم نے آپ کا مشرق میں ایک بڑا سا انٹرویو بھی, تو ادھر اخباروں میں انٹرویو بھی آ رہے ہیں, یہ بھی ہو رہا ہے. اور گھر پہ اس وقت شوبیز پیج کیا کرتی تھی, تو گھر پہ کسی کو پتہ تک نہیں ہے, کہ ان کو تو پتہ تھا کہ یہ ادھر حیات آباد میں ہاسٹل میں رہ رہا ہے, اس نے ایڈمیشن لیا ہوا ہے MBA میں, اور یہ ادھر آ جا رہا ہے. اس بیچ میں ہم یہ کھچڑی پکا رہے تھے. تو پھر بیچ میں دبئی 2-3 دفعہ آیا گیا. وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ بندہ کر کیا رہا ہے نا, ہم نے تو اس کو بھگوڑا کیا ہوا ہے. کہہ رہا ہے کہ میں یونیورسٹی میں ہوں ابھی, یہ اس پہ میرے ادھر کنسرٹس بھی ہو رہے ہیں, یقین مانے MBA بھی ہو رہا تھا. MBA بھی ہو رہا تھا, وہ بھی جو کا تو ابھی تک ہو ہی رہا ہے. اچھا ہو رہے گیا نہیں, بس ہونا ہی تھا اسی طرح. تو آپ بلیو کریں فرزانہ جی کہ وہاں سے مجھے جاب, خیبر ٹیلی ویژن کا وہاں کا جو آفس تھا, تو وہاں پر مجھے آفر ہوئی جاب کی. تو میں 2 مہینے رکا ہوں, تو بابا کے ساتھ ٹینشن ہوئی ہے کہ بھائی یہ بندہ جو دبئی میں کیا کر رہا ہے, یہ تو بھاگ کے چلا گیا, ملک چھوڑ گیا. تو اس نے پھر کہا کہ آ جاؤ بس ٹھیک ہے, کیونکہ میں اپنے بہن بھائیوں میں بھی چھوٹوں میں سے ہوں. اچھا.
تو میں جب آیا ہوں تو ڈائریکٹ شادی کا پلان. اچھا. ہاں وہ ہتھکڑیاں انہوں نے ڈال دی. ہتھکڑیاں کہتی ہے کہ بیڑیا کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں یہ مردوں کا ہوتا ہے, ان کو یہ بیڑیاں باندھنے کا شوق بھی بڑا ہوتا ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ وہ والا لڈو کھائے بھی پچتا ہے, ہم نے کھایا اور نہ پچتا ہے نہ کچھ. اچھا. تو وہ اس میں یہ تھا کہ میری شادی میں یہ کرم ہوا اللہ کا کہ یہاں کے جتنے نون فیسز ہیں برانڈس کے طور پہ, الگ وہ ادب سے تعلق ہے ان کا, ٹی وی اسکرین سے ہے, آپ کے ڈپارٹمنٹ سے, مطلب جو بھی نون فگر ہے وہ سب کے سب وہاں پر آئے, ایون پولیٹیشینس تک آئے. ایون میں یہ اس تک کہہ سکتا ہوں کہ پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ تو ہمارا قبیلہ اور علاقہ تو ایک ہی ہے, مالکی شریف سے بیسیکلی تعلق ہے. وہ جب شادی پہ آئے تو میرے چچا سے کہتے یار بختیار خٹک آپ کا بھتیجا ہے, مطلب ہمارا بھتیجا ہے. تو کیوں؟ کہتے یار یہ تو بڑا مشہور بند ہے یار, تم لوگ اس کے نام کو کیش کرو. اس شادی میں پھر ان کو ریئلائز ہوا, پھر ہمیں جابس آفر. اور اس وقت تک تو پشتو موسیقی جو تھی وہ اٹک پار کر چکی تھی, انٹرنیشنل بارڈرز اور سارے مطلب بارڈرز نہیں رہے. انفیکٹ نہیں رہے. وہ جو ہم کہتے ہیں کہ موسیقی ایک جو ہے یونیورسل زبان ہے نا, تو وہ چیز بن چکی تھی, اور بلکہ اردو کے سنگر بھی اس کو گا رہے تھے. ابھی تک دیکھ لیں, ابھی تک وہ ٹرینڈ چل رہا ہے. اچھا, آپ نے انسپریشن کی جب ہم نے بات کی تو میں نے دیکھا کہ غنی بابا, رحمان بابا, یہ ان کی شاعری, چلو غنی بابا تو ابھی ماضی قریب کی بات ہے نا ہمارے لیے, تو مطلب وہ تھا کیونکہ ہمارے جو گرومنگ کے ڈیز تھے تو اس میں غنی بابا پیک ایکسٹریم لیول پہ تھے, اور ماضی قریب کی بات. ماضی قریب. لیکن جب ہم رحمان بابا کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ماضی بعید کی بات ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ مجھے یاد ہے کہ جب دہشت گردی کا عروج تھا تو ایک طرف ہم بم دھماکے اور یہ چیزیں کور کر رہے ہوتے تھے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم چاہ رہے ہوتے تھے کہ کوئی پازیٹیو چیز بھی لے کے آئے. تو آئی ایم سائنسز کے لڑکے ہے نا, اور یہ شوز ہو رہے ہیں, گروپس بن رہے ہیں, اور رحمان بابا کی شاعری کو وہ ریوائول کر رہے ہیں ایک قسم کا. تو میں بڑی حیران ہوتی تھی کہ یہ کدھر پیچھے چلے گئے نا, تو میں ان سے پوچھتی تھی کہ اس میں آپ کو کیا لگا. اچھا, پھر میں نے وہ پشتو شاعری کو تھوڑا سمجھنا شروع کیا. وہ چنجے پڑھی میں نے پہلی دفعہ غنی بابا کی, اور میں نے کہا کہ اوے یہ تو کب بات کی تھی, یہ تو آج کا حالات ہیں, وہ کیڑا, وہ باغ, وہ سارا. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے غنی بابا کو گایا, آپ نے رحمان بابا کو گایا, کیا اس میں کیا آپ کو لگا کہ یہ بہت ضروری ہے؟ یہاں پر مین ویل دا کرائسس, مطلب جو گھر سے دوری کی وجہ سے مجھے یہ موقع یہاں پر ملا, کیونکہ ہمارے پورے پختونخوا کا جتنا بھی برین ہے نا, تھنک ٹینک ہے, ابھی تو کافی یونیورسٹیز بن گئی, جب تو ایک ہی یہ پشاور یونیورسٹی تھی, آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے ہر قسم کی ویرائٹی مل جاتی تھی. تو اساتذہ کے بیچ جب ہم بیٹھے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارے پشتوں کا جو ادب کا جو آسمان ہے تو وہ ان 4 ستونوں پہ کھڑا ہوا ہے نا. خوشحال خان خٹک, رحمان بابا, حمزہ بابا, غنی خان بابا, ان کو ہم بابا کے ورڈ سے بھی اس وجہ سے یاد کرتے ہیں کہ وہ اپنائیت اس میں محسوس ہو. تو تب ہمیں احساس ہوا. تو اسی وقت سے, حالانکہ غنی بابا میں کافی بچپن سے سنتا تھا, اس ٹائم ٹکر صاحب, سردار علی ٹکر صاحب جو ہیں وہ ایکسٹریم کے آرٹسٹ تھے, ایکسٹریم لیول پر پاپولر تھے, اور ٹرینڈ کے طور پہ اس کی کیسٹ جو ہے وہ ہر گاڑی میں پڑی ہوتی تھی کہ دوسرا جو اگر گاڑی میں بیٹھے گا تو وہ سوچے گا کہ یار وہ یہ ٹکر صاحب کی غزلیں سن رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ بہت سمجھدار ہے نا, کیونکہ فلسفی ہے غنی بابا کی. تو وہ بچپن سے مجھے ان کا اسٹائل, ان کی میوزک, ان کی پوئٹری وہ تو تھا. اور بس یہاں پر آتے ہوئے پھر سونے پہ سہاگا, پھر خوشحال خان خٹک, رحمان بابا, حمزہ اور جو ریوائول کیا نا آپ نے, مطلب ایک پوئٹری کو آپ نے جو ینگ جنریشن ہے اس کے شوق کے مطابق ڈھالا. اصل میں وہ ریکوائرمنٹ, فیوژن آیا, سیکوینس ایکچولی. اس سے پہلے ہمارا لائیو میوزک تھا, نہیں پاپ اور یہ فیوژن ہے یہ ڈیفینیٹلی آئے ہوئے تھے. میوزک ہمارا لائیو ہی ان پلگڈ قسم کا چل رہا تھا. تب پہلی دفعہ سیکوینس اسٹوڈیوز بنی یہاں پر, کہ مطلب آپ اس میں ایکسپیریمنٹل تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس میں کچھ ایڈیشن کر سکتے تھے. تو اس کے تھرو ڈیجیٹل ریکارڈنگز آ گئی. تو وہ پوئٹریز سے پہلے گائی جا چکی ہے بہترین انداز میں, ہم نے اس کو ریڈو کیا, اس کا اسٹرکچر چینج کر کے تھوڑا سا لیٹسٹ اس میں ڈیجیٹل ریکارڈنگز میں. تو اس کا رزلٹ وہی آنا تھا کہ یوتھ اٹریکٹ کر جائے. لیکن بختیار, آپ نے کہا کہ وہ فلسفی ہے غنی بابا کی, خاص طور پر اگر میں بات کروں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ تو میری بات ہے,
وہ تو میرے ارد گرد کی بات ہے. اس میں تو فلسفی والی کوئی ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھتے تھے نا کہ ان کو سمجھنا بہت مشکل ایسا ہی تھا. لیکن جب میں نے پڑھا اور جب میں نے تھوڑا سا سمجھا تو مجھے لگا یہ تو میری اس زمانے کی ان لوگوں کی میری آواز ہے, ہم سب کی بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے نا. تو یہ ہمارے جو اساتذہ ہیں کلاسک شعراء جو ہے ان میں سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ آپ اس کو جس دور میں جس سوچ کے ساتھ سنیں گے آپ کو اپنے ذہن کی عکاسی اس میں نظر آئے گی. تو ان کا کمال ہی تو یہی ہونا ہے نا. تو اسی وجہ سے تو وہ کلاسک ہیں اور لیجنڈس ہیں. اچھا پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ایک تو یہ پرسنالٹیز ہیں, ان کی شاعری ہے, ان کا ویژن تھا ان فیکٹ کہ انہوں نے پیشن گوئی کر دی. وہ رحمان بابا کا ایک شعر آپ مجھے سنا رہے تھے اس زمانے میں, وہ جو ایک راستہ اور دوسرا راستہ کیا تھا, وہ یہ غنی بابا کی یہ سڑک دا گلستان بللارا دا زندان مینس کے زوالاڑ حیران چپدے زمک پدے. ایک راستہ گلستان کی طرف, دوسرا راستہ زندہ کی طرف, بیچ میں کھڑا بیچارہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی جاؤں تو کہاں جاؤں, اس راستے یا اس راستے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہی بات ہے نا, کہنے کو تو شاعری ہے, پاکستان ہے وہ, مطلب وہ شاعر کتنے عرصے پہلے یہ بات کر رہا ہے کہ میں پریشان ہوں کہ کس طرح میں فرنٹ لائن پہ ہی کھڑا ہوں. یہ فرزانہ جی غنی بابا کا ایک کلام ہے ٹوکا. ٹوکا مینس جوک. اچھا. ایک نظم ہے اور وہ میں اس کی کتاب پڑھ رہا تھا تو 1946 یا 45 میں وہ لکھ رہا تھا اور کہتا ہے میں سمندری جہاز پہ بیٹھا جا رہا ہوں یورپ کی طرف, ایسا کچھ اس کے لیے انہوں نے نیچے وہ نوٹ لکھا ہوا تھا. تب کی شاعری ہے کہ ما وشا مشا مکولا تاکڑو جوڑ رہا نا پتنگ ما دا قست و ملنگ ام تاریخ تیاکڑا ملنگ, کہ میں تو مذاق میں کہہ رہا تھا کہ میں پتنگ کی مانند ہوں تو آپ نے واقعی مجھے جلا دیا. مطلب یہی باتیں اس میں ہو رہی ہے نا. اور میں تو وہ بہادر گھوم رہا تھا تو آپ جنگ میرے گلے پہ لے کے آ گئے. مطلب اسی طرح پرایا جنگ یہاں پر لے کے آ گئے. یہ گلا وہ اس وقت میں کر رہے ہیں نا. اور کچھ رحمان بابا کا بھی سنا. اور رحمان بابا کرد گلکڑا چھے سیما دی گلزار شی از غما کار پخپو کے بعد خار شی او خار شی, جو ہمارے ساتھ ابھی اور ہے نا. اچھا تھوڑا سا ترجمہ بھی ہو جائے تاکہ اگر کروندہ ہم اس کو کیا ورڈ یوز کریں گے, کھیتی باڑی جو ہے تو آپ اگر تو اس میں کانٹے بوئیں گے تو کانٹے ہی آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا نا, پھول تھوڑی ملے گا. کانٹا بو گے تو کانٹا بو گے تو کانٹا ہی ملے گا. تو آپ نے کانٹا بویا تو کانٹا کاٹو گے. اور کسی اور کے راستے میں گھڑا کھودنے کی کوشش بالکل بھی مت کرنا. کبھی موقع آئے گا زندگی میں آپ کا بھی اسی پہ راستہ ہو جائے گا. تو اس طرح کی مثالیں اس میں ایک لائن میں پوری ہسٹری اس میں پڑی ہوئی ہے. بالکل. اچھا اب ہم ذرا تھوڑا سا 9/11 کے بعد کی صورتحال پر آ جاتے ہیں. ہمارا جو شاعر تھا, ہمارا جو آرٹسٹ ہے یا اس وقت تھا, وہ ان حالات سے بہت متاثر ہوا اور پھر ہمیں ایک ریزسٹنس اور ریئیکشن کی شاعری جو ہے وہ بھی نظر آئی یا ادب نظر آیا. وہ ہمیں موسیقی میں بھی یہ چیز دیکھنے میں آئی. تو اس کی کیا وجہ بنی, کیونکہ آپ بھی اسی زمانے میں کام کر رہے تھے اور جب آپ ساتھ بیٹھتے تھے. ایگزیکٹلی وہی تو ہمارے پیک ڈیز تھے نا. مطلب آپ اگر ہم 2004 سے لے کے 9-10 تک کی بات کریں جو اس میں ایک ایرا گزرا ہے, تو وہی جو ہر شاعر سے آپ پوچھیں اور اس میں ریزسٹنس بھی ہے تو ڈیفینیٹلی ہے. مطلب میں نہیں مان رہا آپ کی بات. نہیں اس میں تو ریزسٹنس اس لیول تک ہے کہ کافی سارے آرٹسٹوں نے کچھ اس طرح کے واہیات ان کے سامنے آ گئے تو وہ اس کو بھی اون کر رہے تھے, ڈس اون بھی نہیں کر رہے تھے کہ بس کرو یار, آپ لوگوں کے فلسفے پہ اور چلنا ہی نہیں ہے. اب تو ویسے بھی ہمیں گھر میں گھس کے وہ اس طریقے سے ختم کرنے کے چکر میں ہو تو ہم اس طرح کریں گے. مطلب انتقاماً وہ اس میں اتنی تلخیاں پیدا ہو گئی تھی. مجھے یاد آیا کہ ہم جب اٹک سے اس پار کے لوگ تھے 80 کی دہائی اور اس کے بعد کے, آپ کے میں بلیک اینڈ وائٹ کے زمانے کا نہیں ہوں, اچھا, لیکن مجھے یاد ہے نا ہم اس وقت اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو تیز سے اٹک پر تیز سے تختی پڑھائی جا رہی تھی. ہمیں کیا پڑھایا جا رہا تھا؟ ہاں میں یہاں پر ابھی وہ تیز سے ٹوپک, ہاں تیز سے تفنگ توپ کو کہتے ہیں, اور شین سے ادھر شیر تھا اور ہمارے یہاں شہید تھا. ٹھیک ہے, تو یہ دی کتاب کی شین شہید او جیم جہاد دے دی کتاب کے ٹی ٹوپک ہوتی تفنگ دے یا رتا خو ملی دل خالی رنگ دے اسلے میں گور اچھی بیخی در پس رنگ دے. واہ. ہاں اس کتاب میں تو وہی تے سے
توپ لکھا ہوا ہے آپ نے, تے سے تفنگ لکھا ہوا ہے نا, ٹے سے ٹوپک لکھا ہوا ہے, جیم سے جہاد لکھا ہوا ہے. تو یہ آپ جو ہے نا تو نرسری اور پریپ کے لیول پہ سرکاری اسکولوں میں یہ پڑھایا جاتا تھا. اور پھر اس کا یہ آیا کہ پھر ہمارا جو ہے نوجوان وہ مجاہد بنا, اس نے یہاں پر ٹوپک رکھ لی. لیکن میں نے پھر ایک دور دیکھا, میرا جو نوجوان آیا, میری بعد کی جو نسل آئی, اس نے کہا کہ نہیں, میرے کندھے پر ٹوپک نہیں ہوگی, میرے کندھے پر رباب ہوگا. اس کا وہ شعر کافی وائرل بھی ہوا تھا, میں بھول گیا ہوں, لیکن اس کی تشریح کچھ ایسی ہی تھی کہ میرے گھر میں ایک پرانی ٹوپک ہے, تو بندوق ہے, تو وہ میں جا کے بیچ آتا ہوں اور اس پہ ایک رباب لے لیتا ہوں نا. تو رباب کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ وہ آپ لے آئیں بس آپ بجانے لگ جائیں گے, ایک سیمبل ہے نا اس کے, پیس کا اور امن کا. اچھا, میں رباب سے مجھے یاد آیا کہ ہماری ثقافت میں وہ ہمیں مطلب آرٹسٹ کو ڈم سمجھنا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے حجروں میں رباب بھی ضروری ہے. تو پھر یہ کنٹرڈکشن کنٹرڈکشن تو یہ غنی خان بابا کافی پہلے یہ بیان کر چکا ہے, اپنے دی پٹھانس میں وہ لکھ چکا ہے. اس کے سب سے زیادہ جو اس نے فریاد بھی کی ہے یہی کی ہے کہ پوری دنیا کی جتنی قومیں ہیں اس میں پختون موسیقی پہ بہت زیادہ عاشق ہے. مطلب آپ اگر اس کو کوئی میسج کنوے کرنا چاہیں تو دا ایزیسٹ وے از دا اونلی میوزک. انفارچونیٹلی یہ کہ میوزیشنس کے نہیں پسند کرتا, مطلب سوسائٹی میں اس کو وہ مقام نہیں دے پا رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو وہ تو اگر ہم اپنے اساتذہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے, صدیوں سے یہاں پر ایک خاص قسم کی وہ ذہنیت بنائی جا رہی ہے کہ ان چیزوں سے کسب گر جو ہنر والے جتنے بھی لوگ ہیں, بھلے ہی وہ جوتا بنانے والے ہوں یا کارپینٹرز ہو گئے ہیں, تو ان سب کو جو ہنر جو ہے, جن کے پاس ہنر ہے, تو ہمارے پشتون کمیونٹی میں اس کو کسب گر کا ورڈ دیا گیا تھا. اور کسب گر جو ہے تو وہ اپنے علاقے میں اس کو تھوڑا سا نچلا طبقہ مانا جاتا تھا, جو بہت بدبختی کی بات ہے کہ اس کی وجہ سے تو ہماری انڈسٹری گروتھ نہیں کر پائی نا. تو سیم افغانستان والے میوزیشنز کے لیے اور سنگرز کے لیے جو ورڈ یوز کرتے وہ ہنرمند ورڈ یوز کرتے, وہ سمجھتے کہ یہ ایک ہنر ہے, ہمیں اس کی قدر ہونی چاہیے. وہاں پر ہم جاتے ہیں نا فرزانہ جی, تو ہم نیشنل سٹارز ہوتے ہیں اور ان کو انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ اگر یہ اس لیول کا آرٹسٹ آپ دیکھتے ہیں تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس کو پروٹوکول دیں, آپ اس کو رسپیکٹ دیں. اس کے میں آتی ہوں افغانستان کی طرف, اس کے لیے لیٹر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر. بالکل, یہ مجھے بھی یاد ہے کہ بلکہ پہلے وہ والا واقعہ میں آپ سے سننا چاہوں گی کہ یہاں پر آپ نے سچ کہا کہ ہمارا مطلب جو پہچان ہے ایز اے ریجنل آرٹسٹ کے طور پر ہے, لیکن جیسے ہی آپ ڈیورنٹ لائن کراس کرتے ہیں تو آپ نیشنل آرٹسٹ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, نیشنل اسٹار بن جاتا ہوں ان کا. حامد کرزئی کو بھی یاد ہوتا ہے کہ بختیار خٹک کون ہے, اور بختیار خٹک تمہارا وہ جو گانا تھا نا وہ یار بڑا زبردست تھا. ٹین ایج میں تھا اور میں ادھر جا کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. حالانکہ یہاں سے جو ہم ڈیلیگیشن جا رہے تھے تو مطلب ہم بڑا لائٹ لے رہے تھے نا, اس وقت تو ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ بھائی ہم تو ایک اتنے مشہور ہو گئے, افغان اولس مشر مطلب پریزیڈنشل لیول پہ ہمیں انویٹیشن ہے اور ہم جا رہے ہیں. تو اس کے ظاہر شاہ صاحب کا جو پیلس ہے وہاں پر ان کی بیٹھک ہوتی تھی, تو صبح ناشتے پہ انہوں نے ہمیں مدعو کیا ہوا تھا. اس وقت 2006 تھا یا 5 اینڈ پہ چل رہا تھا, تو اتنی آبادی نہیں ہوئی تھی, ایئرپورٹ بھی ان کا نہیں بنا تھا نیا, اور سرینا جو ہے تو وہ تھوڑا بہت ٹھیک تھا, تو ہماری اسٹے اس میں تھی. صبح ہم جو گئے ہیں تو بلیو کریں تو پریزیڈنٹ صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور 1 by 1 آرٹسٹ کو وہ نام سے پہچان بھی رہا ہے, اور جب اس کو گلے لگا رہا ہے تو کہہ رہے آپ کا وہ جو فلاں والا گانا ہے نا ڈیر شائستہ سندر دیکھڑی ہر کلر آشی بلے, وہ آپ کا ایک گانا مشہور بھی بڑا تھا نا ان دنوں. ہم کافی وہ حلق نرے چنار دے فولکلور جو میں نے ریڈو کیا تھا, تو باقاعدہ یہ ورڈز انہوں نے ہمیں سنائے کہ واہ ماشاء اللہ آپ آئے ہیں, اور جو استقبال انہوں نے دیا کیا ہونا تھا اس میں فرزانہ جی. صرف مجھے احساس دلانا تھا کہ آپ ایک زبان کے لیے کام کر رہے ہیں جو دنیا کی مضبوط قوت ہے اس کو ختم کرنے کے چکر میں, اور آپ اس کو دوبارہ سے زندہ کرا رہے ہیں, اور آپ ہمارے اپنے ہیں, آپ ہمارے اپنے ہیں. تو ہم میں جذبہ بڑھ گیا وہاں پر. تو یہ ایشوز تو ہیں یہاں پر. اب بھی آپ دیکھ لیں تو ہم ریجنل آرٹسٹ ہیں, کیا وہ ابھی بھی ہمیں اپنا سمجھتے ہیں؟ بیچ میں کافی ایک دور ایسا بھی آیا, کیونکہ ہمارا تو آنا جانا 5-6 دفعہ ہوا ہے, بائی روڈ بھی ہوا ہے, بائی ایئر بھی ہوا ہے. تو لاسٹ جو 19 میں جو میں گیا تھا تو وہاں پر وہ جو خاص کابل کی میں بات کر رہا ہوں,
کافی ذہنوں میں نفرت پھیلائی گئی تھی, گلے شکوے بڑھ گئے تھے. آپ نے لفظ نفرت کا استعمال کیا. ہاں, کیونکہ ہمارا تو نفرت اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو آرٹسٹ کمیونٹی جو ہم یہاں پر ایک دوسرے کے لیے دل و جان سے ویلکم کرتے ہیں, تو ان کے منہ سے یہ الفاظ سنے ہیں میں نے نا کہ نفرت بڑھ رہی ہے, پتہ نہیں کہاں سے بڑھ رہی ہے. حالانکہ آپ کا اور افغان سنگر کا, افغان آرٹسٹ کی جو آپ کہیں باؤنڈنگز تھیں وہ بہت زیادہ تھی. تو ایک ہی ہے نا, مطلب ہمارا فوک ایک ہے, ہماری زبان ایک ہے. ایکسنٹ میں بھلے ہی کچھ تھوڑا بہت, وہ تو آپ کہیں پر بھی جاتی ہیں تو ہر 25-30 کلومیٹر کے بعد آپ کو ایکسنٹ میں تھوڑا بہت اس میں ابھی بھی جو سرائی کی بیلٹ جو ہے, تو ہم تو یہاں ڈی جی خان کو سمجھتے ہیں. آپ اندرونی سندھ میں چلے جائیں تو وہاں پر 60% لوگ جو ہے تو وہ سرائی کی تو بول رہے ہیں. یہ بیلٹ اصل میں سرائی کی تو پورا صوبہ بن سکتا ہے, ٹانگ سے شروع ہوں گے تو سندھ تک چلے جائیں گے. وہی والی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر تو ہمارے ایکسنٹ میں اگر تھوڑا بہت فرق ہے, ہمارا مضمون ایک ہے, اس کی تشریح ایک ہے, ہمارا غم ایک ہے, ہماری خوشی ایک ہے. اب کس طرح ہم اس کو, میں اس سے نفرت کس طرح کر سکتا ہوں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے تحفظات ایک ہیں. تحفظات یہ ہے کہ مطلب اب بھی جو حالات اس طرح ہوئے ہیں تو وہی آرٹسٹ جو وہاں کے ہنرمند ہے ادھر ہی آئے تھے نا. وہ میں بات کرتی ہوں کہ 15 اگست کے پاس کیا ہوا, لیکن اس سے پہلے آپ کا گانا میں سن رہی تھی مزے والا, ایش لذی مزی لذی. تو ہاں یہ کیا ہے, یہ اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ تھا؟ اور پتہ ہے میں بات کر رہی تھی نا غنی خان بابا کی, تو اس کو جب میں پڑھتی تھی یا سنتی تھی نا, ٹکر صاحب کو آبویسلی ٹریبیوٹ دینا چاہیے, انہوں نے ہمیں ایک قسم کا انٹروڈیوس کروایا کہ اچھا یہ اس طرح سے ہے. تو مجھے نا اس میں اپنا آپ دکھتا تھا, اپنا ارد گرد کا ماحول دکھتا ہے نا. اب یہ والا جو گانا آپ نے گایا تو مجھے یہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ پولیٹیشین بھی اس میں ہے, وہ نوجوان بھی ہے. کیا کانسیپٹ کیا تھا؟ شیخ میں پجمات میں انسیب میں سیروزی لذی اور خوار دگاون نوی نیو درت جنازی لذی, یہی ورڈز ہیں نا کہ مطلب ایک ڈھیس بنایا ہوتا ہے آپ لوگوں نے کہ آپ جا رہے ہو اہتمام کے ساتھ. تو میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ 5 گنا نماز بھی پڑھ رہے ہیں, نظر بھی آ رہے ہیں, کوئی اس طرف تبلیغ میں جا رہا ہے, نیبر میں آپ کو جو ہے بھوکا ننگا نظر نہیں آ رہا, اور ایک دعا کے لیے یا اس کے لیے آپ کل کے لیے آپ دیر تک چلے جاتے ہیں نا. تو یہ تنزیہ طور پہ شاعری ہے, گراؤنڈ ریئلٹی پہ. مطلب ہم انٹرنیشنل جس طرح موبائل کے تھرو تو ہمارے انٹرنیشنل فینس بھی اور فرینڈز بھی ہیں, اور نیبر میں جو ہے تو اس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے نیبر کا مجھ پہ کتنا حق ہے. تو یہ تنزیہ کلام تھا. حالانکہ ہماری نیبرز کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ایک جذباتی ریلیشن بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہمارا ان کے ساتھ ایک گہرا تعلق بھی ہوتا ہے, حق بھی ٹھیک ہے, حق بھی ہے, تو ایمان بھی کا حصہ ہے, ایمان کا حصہ ہے. لیکن کیا عجیب سی بات ہے کہ پچھلے 4 دہائیوں سے ہمارا نیبر ہم سے خفا ہے اور ہم ان سے خفا ہے, ڈر رہے ہیں ایک دوسرے سے. ہم کیا موسیقار بھی ڈر رہا ہے, آرٹسٹ بھی ڈر رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ابھی جو ریسنٹلی آپ جو بات ہم کر بھی رہے تھے کہ ابھی جو ریسنٹ جو آرٹسٹ آئے ہیں وہاں سے, تو آلریڈی یہاں پر آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ یہاں پر کووڈ کا گزرا ہوا تھا, تو آلریڈی یہاں پر آرٹسٹ بالکل ڈکلائن پہ چلا گیا تھا یہاں کا آرٹسٹ. جب وہ ہمارے نیبر کے آرٹسٹ ہماری طرف آئے ہیں تو وہ گزشتہ ذہن میں تھا کہ وہ اس طریقے سے وارم ویلکم کریں گے. یہاں کے آرٹسٹ میں تو دم تھا ہی نہیں کہ وہ اس کو ویلکم کرے, بلکہ الٹا یہاں کا آرٹسٹ ٹینشن میں پڑ گیا کہ یار اتنا سا تو کام ہے, ابھی آرٹسٹ اس پہ بڑھ گئے. تو وہاں پر تو اسی آرٹسٹ پہ پھر جو ڈاکومنٹیشن کی وہ جو بھرماڑ ہم نے لگا دی تو چھپ گئے ہیں. ابھی مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ وہاں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں پر بس, اور ان کی زندگی داؤ پہ لگی ہوئی ہے, زیرو نہیں جا سکتے, کرش ہو کے زیرو تک آ گئے. تو وہ اگر وہ چلے بھی جائیں تو یہ ہنر تو نہیں کر سکتے نا, ان کو تو بیچاروں کو تو اور کچھ کام آتا بھی نہیں ہے نا. کر سکتے کیونکہ ادھر جو اب آ گئے ہیں 15 اگست کے بعد, وہ تو اس کو گناہ مانتے ہیں, جس کو ہم ادب مانتے ہیں, جس کو ہم آرٹ مانتے ہیں, وہ چیپٹر تو کلوز ہی کر دیا, وہ کلوز کر دیا. ٹھیک ہے, ہو گیا, نو ایشوز. وہ ایک آرٹسٹ میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا یار مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ کام مجھ پہ پابندی لگ گئی ہے, ٹھیک ہے میں نہیں کروں گا. مسئلہ تو یہ ہے مطلب کہ میں ایک کریئر میرا بچپن سے سٹارٹ تھا, عروج پہ پہنچا ہوں, ایک دم سے دڑام کی زیرو پہ آ گئے ہوں, تو یہاں پر آ کے پھر سے زیرو سے سٹارٹ ہم نے لے لی. پھر وہاں پر چلے گئے, پھر وہاں پر ہم ایک سیٹل اس میں چلے گئے, پھر وہاں سے دڑام کی زیرو میں. تو کہتے ہیں ابھی تو نہ وہ انرجی رہی, نہ وہ قوت وجود میں ہے, اور یہاں پر ماحول وہ والا نہیں رہا.
وہ پہلے تو ان لوگوں کے ساتھ تو بڑے دوستانہ تعلقات تھے. اب مجھے اب بھی یاد ہے کافی بچپن میں یہ قمر گل بی بی جو ہماری ہے اللہ بخشے, وہ نغمے بی بی جو وہاں سے آئے ہیں تو یہاں پر سرکاری طور پہ ٹیلی ویژن نے اس کو ویلکم کیا, ان کو پروموٹ کیا. ان کے چاہنے والے باہر جو سیٹلڈ تھے تو انہوں نے باقاعدہ ان کو اسپانسر کر کے وہ لے گئے وہاں پر. ابھی جو آرٹسٹ آ رہے تو وہ بیچارہ سرکاری ٹی وی کی طرف سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ مجھے پکڑ کوئی نہ لے گا, آپ کے ساتھ ڈاکومنٹس بھی نہیں ہے. تو بھائی جو بندہ کم از کم نون ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ جینون کیس ہے, تو اس کو تو تھوڑا سا آپ آرٹسٹ کو تو قدر دو نا, آرٹسٹ کو تو قدر دو. مجھے یاد ہے کہ میں جب یہ نیو ارائیول آیا تھا پچھلے سال, یہ 15 اگست کے بعد کی بات ہے, تو میں کچھ لوگوں کو انٹرویو کر رہی تھی افغان آرٹسٹ کو, تو انہوں نے یہی یاد کر رہے تھے کہ 14 کی رات کو تو میں ایک میوزک پروگرام کر رہا تھا اور مجھے اطلاع ملی کہ وہاں پہ یہ سارا کچھ ہو گیا, اور پھر جس طرح ہم اپنی جانیں بچا کے بھاگے. اچھا, مجھے یہ بھی انہوں نے بتایا کہ ان کے انسٹرومنٹ, ان کے وہ اسٹوڈیو سارے توڑ دیے گئے. وہ تو راستے میں بھی کوئی وہ ساتھ میں بھی نہیں لا سکتا تھا, مطلب راستے میں ہی ان سے وہ سارے لے لیے گئے تھے, توڑ دیے گئے تھے. تو وہ میں وہی کیا کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل ایمٹی ہینڈڈ یہاں پر آئے ہیں نا, مطلب آپ سوچیں نا کہ جس زمین سے آرٹ کے ساتھ یہ جس کے ساتھ رویہ روا رکھا جائے, تو پھر ہم روئیں نہیں تو کیا کریں, ایسا ہی ہے نا. تو یہاں کے بھی اگر ہم دیکھ لیں تو ایک آرٹسٹ جب سینئر ہوتا ہے نا فرزانہ جی, کیونکہ ہمارا بھی تو ابھی پتہ ہی نہیں چلا, تقریباً 20 سال ہونے کو ہے. اس بیچ میں ہمارے جو سینئر آرٹسٹ تھے یہاں پر, اللہ ان کو سلامت رکھے, تو یقین مانے جب ایک آرٹسٹ سینئر ہو جاتے تو وہ ایک اکیڈمی کی حیثیت رکھتا ہے, اور خاص کر ہمارے جیسے بیلٹ کے لیے ایسے سینئر آرٹسٹوں کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے گائیڈ لائن کے لیے, کیونکہ اور کوئی راستہ تو ہمارے پاس ہے نہیں لرننگ کا یا کچھ اور. تو اس میں آپ دیکھ لیں ٹکر صاحب کو دیکھ لیں, سزاری ٹکر صاحب کو دیکھ لیں, ہارون بچا صاحب کو دیکھ لیں, شاہ ولی افغان صاحب کو دیکھ لیں, ناشناز صاحب کو دیکھ لیں, یا ایسے نام گنتے جائیں گے. وہ قمر گل بی بی جو ہے تو وہ ادھر ہی اللہ کو پیاری ہو گئی, سب چلے گئے. پیار بھی تو دبئی چلا گیا نا. تو آپ بلیو کریں, ابھی جو یہ لاسٹ 1 سال سے ایک یہاں سے پھر سے خوف کا سما جو بن گیا تھا, تو مجبوراً یہاں سے ایک آپشنل دا نیئرسٹ ڈیسٹینیشن از دبئی, کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ میں اس فیز میں نہیں ہوں مینٹل سائیکولوجیکلی کہ میں یا امریکہ جاؤں یا یورپ جاؤں, کیونکہ بالکل ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں بندہ. ہمارے ساتھ تو کافی سارے وہ کنیکٹیویٹیز ہیں. مجبوراً میں نے دبئی میں وہاں پر کچھ چھوٹا موٹا سیٹ اپ کرنے کی کوشش کی, تو وہی ایونٹ مینجمنٹ اور اسی ریلیٹڈ آرٹسٹ کے ساتھ سب سے میجر جو ایشو ہوتا ہے, جو ہمارے دیکھنے والے ہیں سنجیدہ لوگ ہیں, بلیو کرے ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میں اگر کام کرنا چاہوں بھی تو آپ مجھے کام کرنے نہیں دیتے, کیونکہ آپ تو مجھ سے پیار کرتے ہیں میرے انداز سے, میری زبان, یہ میوزک سے, اور میں جب آپ کے ساتھ ڈیلنگ پہ اتر رہا ہوں, ہم آپس میں ڈیلنگ کرے, کوئی بزنس ڈیل کرے, تو آپ کہیں گے چھوڑو یار یہ تو پیسوں والا بندہ ہے, ان کے ساتھ تو بات ہی نہیں کرو, میں تو اس کی آواز سے محبت کرتا ہوں, اس کے کلام کے انتخاب سے, ان کے لباس سے, یہ تو ہمارا سفیر ہے, اور یہ تو پیسوں کے چکر میں آ گئے نا. تو ایکسیپٹنس ہے ہی نہیں آرٹسٹ کے لیے. لیکن ایک چیز میں دیکھ رہی تھی نا کہ جب ہم پڑوسی ملک کی بات کرتے ہیں, ان کا فوکس جو ہے دبئی اور یہ سارے ہوا کرتے تھے, اور ابھی بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالی ووڈ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں جاتے ہیں, بلکہ ان کو تو ایمبیسیڈر اور یہ بھی درجہ بھی دیا گیا ہے. ہمارے کراچی, اسلام آباد سے بھی, یا پنجاب کی جو انڈسٹری تھی وہ بھی جاتے, لیکن ہمارا آرٹسٹ جو ہے وہ افغانستان جاتا تھا. تو وہاں پر جو افغانستان کو جو رسپانس اور جو پروٹوکول وہ ادھر یہاں ملتا تھا. حالانکہ دبئی میں سب سے زیادہ جو ہمارے یہاں کے بیلٹ کے لیے جو آپشن تھا, وہ ہر 3 مہینے بعد وہاں پر میگا کانسرٹس ہونا. وہ تو بیچ میں کچھ ایسے ٹاؤٹس آ گئے تھے کہ انہوں نے وہ شکل ہی بگاڑ دی ایونٹس کی. وہاں پر 2009 سے لے کے 12-14 تک شکل بگاڑ دی سے مطلب یہ کیا ہوا؟ وہاں پر تو آرٹسٹ کا نام و نشان ختم ہو گیا تھا نا. 9 سے لے کے 14 تک. ہاں, اسی گانوں پہ وہ عجیب سے کریکٹرز لا کے اسٹیج پہ ان کو نچوانا اور اس کو یہ کرنا, اس حد تک وہ لے کے چلے گئے تھے شوز. اس میں یہاں کے جو سسٹم ہے اس کا قصور نہیں ہے. نہیں, وہ جو چیزیں خودکش دھماکہ اور اس طرح ایگزیکٹلی اس ٹائپ کے جو گانے آ گئے تھے نا مارکیٹ میں, تو اس میں آپ کو جو بتا رہا تھا کہ کافی سارے آرٹسٹوں کے ساتھ, آرٹسٹ تو میں اس کو نہیں کہنا چاہوں گا, اس کے لوگوں کے ساتھ مل کے بھی کہ یار آپ کیا کر رہے ہو, یہ اسٹیج پہ جو کر رہے ہو تو آپ جنازہ نکال رہے ہو, میوزک کا بھی, زبان کا بھی اور اخلاق کا بھی. کہتے ہیں ہم نے کرنے دو,
ہم نے کرنا ہی ہے, کرنے دو یار, چھوڑ دو, آپ جاؤ, آپ کی فلسفی چلی جائے. مطلب وہ اتنے ریئیکٹیو ہو گئے تھے نا. ریئیکشن اس لیول تک بڑھ گیا تھا کہ وہاں پر پھر کافی سارے شوز پہ بین لگ گیا تھا. یہ تو ابھی جو میں ریسنٹلی لاسٹ ایئر گیا ہوں تو وہاں پر میں ایونٹس, میں نے وہاں سے ریگولر ایک شو بھی اسٹارٹ کر لیا ہے, اور وہ بھی ایسا شو کہ اس میں ٹکٹ بیسڈ بھی نہیں ہے, کیونکہ میں گراؤنڈ پہ گیا ہوں. میں نے ریئلائز کیا کہ وہاں پر جس ہال کے لیے میں لیٹر دیتا تھا پیڈ کہ مجھے یہ ہال چاہیے, تو کہتے نہیں پشتو کے لیے نہیں دینے. اچھا, پاکستانی شوز, پشتو شوز تو بالکل ہی نہیں دینا. بھائی کیوں نہیں یار, یہ جھگڑے بھی کرتے ہیں اور یہ واہیات کرتے ہیں, یہ فحاشی کرتے ہیں. یار ہمارے کلچر میں فحاشی کہاں سے آ گئی؟ وہ جب پاسٹ ہم نے دیکھا تو وہ جو رحمان بابا کی بات کر رہے تھے, وہ جو ہم غنی بابا کی بات کر رہے تھے, تو حمزہ بابا کی ہم آپ نے بات کی, تو وہ کیا یہ نہیں, ہم یہاں پر جو کرائسس چل رہی تھی تو مین وال دا ٹائم وہاں پر جو ہے نا وہی ٹاؤٹس جو عجیب سے لوگ ہیں نا انڈسٹری میں جو صرف پیسے بنانے کے چکر میں تھے, انہوں نے وہاں پر پشتو کی شکل تک بگاڑ دی, شوز کی خاص کر جو ہے وہ شکل بگاڑ دی. ہمارے یہاں جو آرٹسٹ تھا, مجھے یاد ہے آپ مجھے ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ آپ جب افغانستان جا رہے تھے تو وہ آپ کو آپ کا سامان تک نہیں اٹھانے دیتے. وہ تو میں جو ہی یہ ڈیورنٹ لائن میں نے کراس کی, اور عسکر اس کو کہتے ہیں, بارڈر پہ جو سپاہی ہوتا ہے وہ ریڈ زون میں ہوتا ہے, تو جو ہی اس نے مجھے دیکھا پہچانا, تو مطلب آفیشیلی تو اس کو چاہیے تھا کہ اپروول لے لیتا نا سینئر سے. اس کا مطلب یہ کہ ان کو پتہ ہی تھا کہ اگر میں اس کو پروٹوکول دوں گا تو مجھے شاباشی ملے گی. اس نے بیگ میرے ہاتھ سے لیا, کہتے نہیں آپ بیگ نہیں اٹھائیں گے, اور جو ڈاکومنٹیشن ہونی ہے تو مجھے جو سینئر آفیسر ہے اس کے آفس میں بٹھا کے, اور جوس سرو ہوا مجھے, ریڈ زون میں گاڑی آئی ہے, اور وہ مجھے فرنٹ سیٹ میں بٹھا کے وہ اسٹیمپ میں انہوں نے نیچے کرا دیا, دے دیا کہ ستاسو ڈیرا منانا تھا نا سلامتوں سے. تو اس لیول کا پروٹوکول تھا. یہ ایک دوسرے کے آرٹسٹ کی قدر تھی اس وقت. تو یہی تو وہ چیز ہے نا کہ ہماری مٹی کا جو اصل آپ کہیں روح تھی, وہ ہمارے اندر سے کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوئی ایک سائڈ ہو, ہمارے اوپر کوئی اور کلچر لادا جا رہا ہے. تو لادا نہیں جا رہا میرے خیال میں. آپ دیکھ نہیں رہی ہیں ٹک ٹاک پہ ہماری نسل جو یوتھ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے نا, ساری رات جو بیٹھے ہوئے ہیں لائف پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم صرف یہ پشتون کلچر کی بات نہ کریں, اور الگ آپ دیکھ لیں کس سائڈ پہ ہم جا رہے ہیں. ویورز جو ہے وہ اس حد تک وہ ریزسٹ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو سنجیدہ چیز دکھائیں گے وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے. لیکن آپ کا وہی نوجوان ایسا ہے جیسے میں بھی گانا گانے لگی ہوں. اچھا, آپ کا وہی نوجوان جو ہے وہ اترن بھی تو کر رہا ہے. ہاں کر رہا ہے, اون بھی کر رہا ہے اس کو. ہاں تو پھر آپ کیوں اسے بلیم کر رہے ہیں؟ کیا وہ اترن نہیں ہے؟ نہیں, میں اس کو بالکل بلیم نہیں کر رہا. یہ تو شکر الحمدللہ کہ میں ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنی قوتیں کوشش کر رہی ہے کہ اس زبان کو یا اس کلچر کو نیست و نابود کیا جائے, اتنا ہی وہ ریزسٹ کر رہے ہیں, اور اس میں بڑا اچھا ایک فلو بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا. آپ جو کوالیفائڈ یوتھ جو ہماری میوزک کی طرف آ رہی ہے, پیور میوزک انڈسٹری کی طرف آ رہی ہے, تو اس میں آپ دیکھ لیں تو میجورٹی ینگ لاٹ جو ہے, میں حالانکہ سوچ رہا تھا کہ چلو ہمارے اساتذہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی زیادہ تھی تو اس وجہ سے شاید ہم یہ ہمارے کلاسک پوئٹس کی طرف گئے. ان کو آپ دیکھیں تو ان کی سلیکشن ہی ساری یہی ہے, وہ ہم سے زیادہ اس چیز میں گھس گئے ہیں. میں یہی کہہ رہی ہوں نا پریزنٹیشن, لیکن وہ اترن کی وہ جو روح تھی کیا وہ قائم ہے؟ ہاں ڈیفینیٹلی قائم ہے. دیکھیں ایک چینج ہوتا ہے, ایک بدت ہوتی ہے, مطلب ایک چیز جو ہے آپ اس کی شکل بگاڑ دیتے ہیں, ایک چیز جو ایسی ہے اس میں آپ تھوڑی سی اس میں چینج لے آتے ہیں, جو وقت جدت لے کے آ جاتے ہیں. ایک ضرورت ہوتی ہے نا وقت کی, جس طرح ہم نے پرانے گانوں کو اٹھایا تو اس کا جو بنیادی روح اس کی تھی, جو کمپوزیشن کو ہم نے نہیں چھیڑا, میوزک انسٹرومنٹ تھوڑے سے چینج کر دیے, ریکارڈنگ کوالٹی ہم نے تھوڑی سی چینج کر دی ہے, تو اس کو 10-20 سال اور مل گئے, ایکسٹینڈ کر گیا ہے. تو وہ 20 سال ہمارے پورے ہونے کو ہے, تو ایک نئی یوتھ جو ہے اس میں تھوڑا سا اور پازیٹیو جو ہے وہ ایک چینج یا جدت اس میں یہ چیز بھی ہے, یہ ساتھ میں چل رہا ہے. تو یہ اچھی بات ہے نا کہ ہمارا نوجوانوں کا ایک طبقہ جو ہے, یا یوں کہیں کہ دیکھیں ابھی تو پاکستان کی جب ہم بات کریں تو ہمارا 60% سے زیادہ جو پاپولیشن ہے وہ نوجوانوں کی ہے, لیکن اس میں ظاہر ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک انتہا پسندی کی طرف بھی چلے گئے, لیکن جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ابھی بھی ریزسٹ کر رہے ہیں, ہے نا, شاعری کے ذریعے, موسیقی کے ذریعے. وہ ایک بڑا فلمی سا شعر یاد آ گیا ہے کہ دل کے چھالوں کو کوئی شعر کہے تو پرواہ نہیں, تکلیف تو تب ہوتی ہے جب کوئی واہ واہ کرتا ہے. یہاں پر فرزانہ جی یوتھ میں میرے نوٹس میں ہے, کیونکہ میں تھرو آؤٹ یہ ٹیلنٹ انٹروڈیوس کر رہا ہوں یہاں سے نا, ٹیلنٹ ہنٹ کر رہا ہوں, تو سینکڑوں کے حساب سے ایسے نام ہیں جو ہمارے تھرو اسکرین پہ آئے ہیں نا.
اس میں سے 8-10 ایسے نام جو بالکل ایک دم سے مقبول ہو گئے, پریزنٹیبل ینگ لڑکے, تعلیم یافتہ. بی بی شیرین تو وہ لڑکا تو نہیں رہا لیکن بہرحال تھا وہ بھی آپ ہی کی, تو ہمارے وہ تو ہمارے ایرا کا ہے. میں بالکل لیٹسٹ یوتھ کی بات کر رہا ہوں. اس کے ان لڑکوں کے آنے کی وجہ سے فضا بالکل چینج ہو گئی نا. ہاں, یوٹیوب پہ آپ کو پشتو کے بہترین سننے کو ملے. اس میں سے مطلب اگر 10 نام ہے تو اس میں سے میں گن کے آپ کو 8 نام ایسے دے سکتا ہوں جو کچھ ہی گانے کرنے کے بعد پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. وجہ کیا وجہ؟ مطلب وہ تو آرٹ کی قدر نہیں ہے. آرٹ کی قدر کیا ہونی ہے؟ وہ تو اپنے پیسے سے ہی ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں, آڈیو بنا لیتے ہیں, آن ایئر کر دیتے ہیں, فیم اس کو مل جاتی ہے. پھر جب جان پہچان ہو جاتی ہے, لوگ جاننے لگتے ہیں, تو پھر باہر ان کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے. اور باہر انڈسٹری میں کچھ ایسا نہیں ہونے کو ہے کہ اس میں وہ سروائیو کر پائے. کیسٹ کا دور بھی چلا گیا کہ وہ کیسٹ ریلیز کرے, ان کو کچھ پیسے مل جاتے ہیں. سب لوگ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کے تھرو ارن کرے. یوٹیوب کے تھرو ارن میں جب کر سکتا ہوں کہ میں ایک موبائل کیمرے کے تھرو ایک ویڈیو پیغام دے رہا ہوں, اس پہ میری کاسٹ نہیں آ رہی ہے, تو وہ ارننگ میرے لیے ٹھیک ہے. آڈیو پہ پھر اس کی ویڈیو پہ اتنی کاسٹ آنی ہے کہ یوٹیوب سے وہ نہیں ہو سکتے. نہیں تو یہ تو ہمارا قصور ہے نا. ابھی ہم اگر پشاور میں ایک اسٹوڈیو ڈھونڈنے نکل پڑے تو آپ کو اسٹوڈیو نہیں ملے گا. ابھی میں تو کسی کا دماغ خراب ہے کہ کروڑوں روپیہ لگا کے یہاں پر اسٹوڈیو بنائے اور پھر وہ وہاں پر بیٹھے مکھیاں مارتا پھرے. لیکن آپ آگے سے مجھے وہ سہولت تو دینا. دیکھیں یہ مت کہیں, میں اکثر جب ہم لوگ ٹی وی چینلز کی بات کرتے تھے نا تو ہمارے پولیٹیشین ہم سے یہ گلا کرتے تھے. اللہ بخشے بشیر بلور صاحب کو آل ٹائم میرے فیوریٹ, وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی آپ لوگ ہمیں ٹائم نہیں دیتے ہو جتنا ان کا حق ہونا چاہیے. ہاں, آپ کہیں کہ اٹک پار کے سیاستدانوں کو ملتا ہے نا, وہ ایک دفعہ آ کے بیٹھ جائے تو گھنٹہ ٹی وی کا جو وہ ہے نا اسکرین ان سے ہلتا نہیں ہے کیمرہ, لیکن ہمیں آپ 2 منٹ کے لیے بھی کٹ نہیں کرتے ہو. تو میں اکثر ان سے یہ کہا کرتی تھی, مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کتنے چینل پہ انویسٹ کیا ہے. ٹی وی چینلز کی بات کر رہی ہوں. آپ نے کتنے میگزین نکالے ہیں, آپ نے کتنے اخبارات نکالے ہیں, آپ نے کیا میڈیا انڈسٹری کو کوئی انویسٹمنٹ دی ہے؟ اجازت تھی پشتو ٹی وی چینل بنانے کی؟ نہیں, پشتو ٹی وی چینل کیوں نہیں تھی؟ اچھا, لوگوں نے بنائے, اپنے نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں. نہیں, لوگوں نے نہیں بنائے, شاید مجھے 2 تو بنے ہیں. ہاں 2 تو بنے, لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کیا صورت حال ہے. میرا یہ کہنا تھا کہ اردو چینل بنائے نا, ہماری انڈسٹری کیوں. اچھا, میں فلم دیکھنے کے لیے جو ہے وہ اسلام آباد جاتی ہوں. سیم ہیئر, ایسے ہی ہے. تو کیوں, کیا ہم اپنا وہ نہیں بنا سکتے, سینما نہیں بنا سکتے؟ سینیفیکس وہاں بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ پشتو میں ایک ٹپا ہے نا فردانہ جی دیارے غک کولے نشم د سوال یاری تو اس پہ دڑی وڑی سی نا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مجھے سمجھ آئی, لوگوں کو کہ ڈر کے مارے کچھ صاف نہیں کہہ سکتا ہوں. یہ منت سماجت کی چھوٹی بہت یاری ہے, یہ بھی دڑی بڑی ہو جائیں گی نا, خلی ولی ہو جائے گی. یہ فرنٹ لائن پاکستان ہے, یہ فرنٹ لائن پاکستان ہے, آپ کے نوٹس میں ہے کہ آج بول دے سارے سنماز تو انہوں نے توڑ دیے, بیچ دیے, اس پہ کمرشل مارکیٹس بن گئی ہیں. کیوں تو آپ سب کو پتہ ہے کیوں. کیا میری مٹی پر رہنے والا فلم نہیں دیکھنا چاہتا تھا؟ نہیں, بالکل. ہمارے تو اس میں تھا کہ یہ نیا جو پارک بن گیا ہے کرنل شیر خان, تو اس میں سن میز بھی ہیں اور یہ بھی ہیں, تو ہم ویٹ بھی کر رہے تھے, نہیں بنے. کوئی انویسٹ نہیں کرنا چاہے گا خوف کے مارے کہ یار کل کو میں کروڑوں روپیہ لگا لوں اور اس میں اللہ نہ کرے کوئی بلاسٹ ہو جائے تو تباہ و برباد ہو جائے گا, نیست و نابود ہو جائے گا سارا کچھ. تو مطلب ہماری مٹی ابھی بھی رول آف فیئر کے تحت ہے. فیئر تو ہے, فیئر کس میں نہیں ہے؟ ہم دونوں میں سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ مطلب ہم ایک اسٹوڈیو بناتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں. اسٹوڈیو پہ ہماری انویسٹمنٹ ہو رہی ہے نا, اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یار اللہ نہ کرے کوئی حالات خراب ہوئے نا, تو سب سے پہلے جو غذا ہوگی تو وہ اسٹوڈیو پہ ہوگی, سنیما پہ ہوگی, اس چیزوں پہ ہوگی. تو انویسٹر اس میں نہیں آنا چاہے گا. آرٹسٹ کمیونٹی ہماری اتنی امیر ہے نہیں کہ وہ کہے کہ چلو خیر رسک لے لیتے ہیں, 5-10 کروڑ روپیہ لگا لو, اگر نہیں ہے مزہ آیا تو پھر اس پہ کمرشل کیسے نکلیں گے ہم اس سے؟ نہیں, تو وہ انویسٹر کمیونٹی جو ہے ان کو کنونس کرے نا. آپ کے تو انویسٹر بھی یہاں سے چلے گئے ہیں, آپ تو ذرا حیات آباد انڈسٹریل زون تو چلی جائیں نا, کہ وہاں کے انڈسٹریل زون کا کیا حال پڑا ہوا ہے. آرٹ کو تو دور کر دیں, ہمارا تو بزنس بھی یہاں سے چلا گیا. تو اگر میں بزنس مین کو کنونس کر بھی دوں, جو کہ ہمارے سرکل میں کافی سارے اس طرح کے لوگ ہیں صاحب حیثیت, تو وہ ہمارے منہ پہ کہہ دے کہ تمہارا دماغ خراب ہے. یہاں پر تو ریسٹورینٹ تک آپ نہیں کھول سکتی ہیں. کبیر افریدی نے ادھر 50 کروڑ روپے کا ریسٹورینٹ بنایا ہے, اس کو پہلے ہی مہینے میں اس کو بند کرا کے اس طریقے سے ایکسپوز کیا گیا کہ پتہ نہیں خدا نخواستہ وہ زہر بیچ رہا ہے. اس میں حالانکہ 250 لوگ کام کر رہے ہیں. تو کوئی لڑکا اس طرح آ گیا کہ 250 خیر آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم آج کل اپنے سٹورز بھی بند کرانے کے چکر میں ہیں. 250 ان بیچاروں کو 250 لڑکوں کو یہاں پر اپنے ہی زمین پہ جاب مل گئی, تو آپ نے ان کو بھی بند کر دی بدنام کرنے کے چکر میں. عجیب سی بات ہے نا,
اچھا نشتر حال کی آپ نے بات کی تھی, مجھے بھی یاد ہے کہ میں جب ڈیرہ اسماعیل خان سے یہاں پہ آئی جرنلزم کرنے کے لیے اور یہیں پر بس ہی گئی, اتنا کوئی مجھے یہ پھولوں کا شہر, وہ آپ مجھے یاد آ گیا, پھولوں کا شہر نا پشاور, وہ کیا اس کا گانا تھا؟ وہ تو لاٹ سے پہ خبر تک مستور مال روڑا, ہاں تازہ تازہ گلو ندرے سے لور مال. اچھا, اور پھر باجوڑ گلونا بھی تھے. وہ تو اوریجنلی یہ فوک تو باجوڑ سے تھا نا. اچھا ہاں, یہ تو اوریجنلی باجوڑ کا فوک لور ہے. یہ تو پھر یہاں پر کیونکہ مرکزیت تھی پشاور کے ساتھ اور یہ ریڈیو پاکستان سے ریکارڈ ہو رہا تھا, تو انہوں نے انٹینشنلی اس کو پشاور کا ورڈ دے دیا تاکہ وہ سب اجتماعی طور پہ اس کو اون کر پائے. حالانکہ اس کا اوریجنل ورڈ تو یہ تھا نا, کلاڑے باجوڑ تھا. اچھا, ریکویسٹ ہے اس میں, if you are going towards, تو یہ باجوڑ کے بارڈر پہ جو ان کے ساتھ کنڑ ہے نا افغانستان کا, تو یہ تو اس وقت کا فوک لور ہے کہ یہ ایک ہی زمین ہوا کرتی تھی نا. اچھا, کہ مطلب ایک علاقے سے کنڑ سے آپ باجوڑ جا رہے ہیں تو وہ ریکویسٹ کر رہی ہے نا محبوبہ, کلاڑے باجوڑ تھا, اگر باجوڑ جانا ہوا تو پلیز وہاں سے کچھ 2-4 پھول اور اس طرح بلیک قمیص یا وہاں پر ہاتھوں سے بنتے تھے نا. ہم نے اس پہ ایک سانگ بھی بنایا, ریڈو کیا ہے, اور اس کو ڈاکومنٹری بیسڈ بنایا ہوا ہے, جہاں پر علاقوں میں قمیص جو بنتے ہیں وہ ابھی تک وہ علاقے ہیں, تو ادھر ہم گھومے ہیں اس پہ گھومے. ویسے کتنی عجیب سی بات ہے نا کہ کنڑ کی محبوبہ کہہ رہی ہے کہ آپ باجوڑ جاؤ تو میرے لیے پھول لے کے آؤ. آج کنڑ میں جو بیٹھے ہیں وہ باجوڑ میں کیا بھیج رہے ہیں؟ مطلب کیا کر دیا. غنی بابا بتا رہے تھے کہ دشمن آ رہا ہے, یہ جو کیڑا ہے نا, کیڑا چنجے ہے نا, یہ آپ کے باغ کو پورا نظم وہ اس پہ لکھا ہوا ہے نا, کھانے آ رہا ہے, سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ. رحمان بابا نے کتنے سال پہلے کہا؟ 400 سال ہو گئے غنی رحمان بابا کو, خوشحال بابا کو آلموسٹ. ہاں, تو نہیں سمجھا ہم نے. نہیں تو وہ یا ہمیں سمجھنے نہیں دیتے. افسوس کی بات تو یہی ہے کہ مطلب ابھی یہ ریسنٹ اگر ہم 40 سال بھی چھوڑ دیں, اگر آپ گزشتہ 20 سال کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں ایک دفعہ ایک لہر آئی, تھوڑا سا اس میں کچھ سال 2 سال اسٹیبلٹی نظر آئی, پھر وہی فیز آنا. تو ہم نے کیا سیکھا اس میں سے؟ نشتر حال کا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں جب آ گئی شروع میں تو مجھے یاد ہے کہ حدیقہ کیانی اور کچھ اور سنگرز بھی تھے اس وقت. نشتر حال میں شو ہوئے, میں نے خود دیکھے, ریگولر اس میں شوز ہوا کرتے تھے. پاکستان کا کوئی بھی اسٹار اس میں آ کے پرفارم کر جاتا تھا, اور وہ ان کی زندگی کی یادگار پرفارمنس یہاں پر ہوتی تھی جو ان کو فیڈ بیک ملتا تھا. تو اس میں قصور کس کا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ میرا جو مٹی کے رہنے والا ہے وہ موسیقی سننا تو چاہتا ہے, وہ مست ہو جاتا ہے موسیقی کے ساتھ, محبت عشق کی حد تک وہ اس کے ساتھ پیار کرتا ہے نا. تو پھر کون ہے جو ہمیں نہیں سننا؟ تو یہاں پر بھی تو آپ دیکھ لینا کہ ابھی آپ کے نشتر حال کی جو سیلریز بنتی ہیں وہ تقریباً 80-90 لاکھ روپے تک تو صرف سیلریز چلی جاتی ہیں. تو کون چلا رہا ہے نشتر حال؟ جو اس میں امپلائیز ہیں نا, ڈائریکٹریٹ ہی ہے نا, ابھی تو اتھارٹی بن گئی, وہ تو ابھی نہیں ہے. اور اس میں آپ ذرا گزشتہ 5 سال کی تو ڈیٹا اٹھا لینا, مجھے تو کوئی ایونٹ نظر نہیں آیا. تو 5 سال میں دیکھ لیں کہ سیلریز کتنی گئی ہیں اور آرٹ کی مد میں کتنے بجٹ اس میں یوٹیلائز ہوا ہے. اور میں نے تو دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے نشتر حال صرف سیاسی اجتماع کے لیے استعمال ہو رہا ہے. گزشتہ بھی کچھ اسی طرح رہا ہے, بیچ میں اگر اس طرح سیاسی اجتماع نہیں ہوئے تو نشتر حال بند ہی پڑا رہا. تو آپ لوگ کوشش نہیں کرتے, کیونکہ ہم اب وائنڈ اپ کر رہے ہیں اس پوڈ کاسٹ کو, تو کوشش نہیں کی. دیکھیں نا, ادھر کا آرٹسٹ آپ سے گلہ کر رہا ہے, دبئی میں بھی آپ ملتے ہوں گے تو وہ آپ سے گلہ کرتے ہوں گے. ابھی تو کیا کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں تباہ کر دیا. اونرشپ حد تک بات چلی گئی ہے کہ وہ اون تک نہیں کرنے کو تیار. کافی سارے آرٹسٹ جو ہے وہ ذہنی طور پہ اتنے مایوس ہو گئے تھے نا. اچھا, ہاں, کیونکہ ہمیں ان کو یاد ہے نا کہ مطلب وہاں پر ایکٹیویٹیز تھی. میں جو لاسٹ ٹائم گیا تھا تو تقریباً 10 یا 11 چینلز افغانستان سے سیٹلائٹ چینلز تھے. تو وہ ہم کو جس رسپیکٹ سے وہ انوائٹ کرتے تھے اور پیمنٹ سمیت جو وہ پروٹوکول ہمیں دیتے تھے نا, اور اتنے بڑے بڑے اسٹیڈیمز میں وہ جو میوزک پروگرام میں نے دیکھے پاکستان میں, تو میں نے اس لیول کا شو پاکستان میں نہیں دیکھا ہم نے. تو وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہمارے نمائندہ وہاں پر ہے, کیا کر دیا ہم نے آرٹسٹ کمیونٹی میں. تو صرف ہمارے فرنٹ لائن میں اس میں کوئی ایک ذمہ دار تو نہیں ہے نا. اس میں تو جو بیٹھے ہوئے ہیں صاحب اقتدار, یہ بھی تو ذمہ دار ہے نا. مطلب ان کے جو ہاتھ میں ہے, اگر ڈائریکٹریٹ جس کے ہاتھ میں ہے, میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے تو ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی ہے نا, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی ہے. وہ کوئی کنسرن بندہ تو نہیں ہے نا. خیال محمد صاحب جو ہے وہ ایک اکیڈمی ہے اور اس کو ہم نے لقب بھی دیا ہوا ہے کہ وہ بابا ہے غزل کے. کیا ہو کیا رہے وہاں سے. چلو وہ تو گئے بھی نہیں ہے نا, پشاور پاکستانوں سے نہیں چھوڑا,
لیکن ہم نے اس کے ساتھ کیا کر اور دیا. ہماری یوتھ جو اٹھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ریزسٹ کریں گے. ہم نے شروع میں باتیں کی کہ انہوں نے اسی شاعری کو دوبارہ ریوائول کیا, ان کو آپ نے بھگا دیا. اسی کی میوزک جو ہے ابھی تک سارا جو میری طرح کے جتنے آرٹسٹ ہیں تو سب خیال صاحب کے ٹیونز اٹھا کے اسی کو ریڈو کروا رہے ہیں. کوئی آ کے 5 لاکھ اور 3 لاکھ کا چیک اور گلدستہ اور اس کے گھر پہ جا کے اور 75,000 تصاویریں اتار کے کھینچ کے وہ وہاں سے لے جاتا ہے نا. تو کوئی ایک وگما بی بی کو دیکھ لیں آپ, کون مطلب کون سے پرہر کی بات کرتے ہیں کہ ہاں کس کو کچھ اتنا سنجیدگی کی طرف ہم لوگ چلے گئے. کیا میں نے کوشش کی میں نہیں جاؤں زیادہ نہیں. تو آپ وہ جو بات کر رہے تھے نا کہ کرب ہے نا, وہ جو دکھ ہے, وہ زخم ہے, وہ تو ہے نا, وہ تو ہے. وہ جب کھرچنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو ناخن لگتا ہے تو اس سے تو ٹیس اٹھے گی. ٹھیک ہے, تو وہ ٹیسیں ہی آج اٹھی ہیں اس پروگرام میں. تو آخر میں کچھ سنا دیجئے. اچھا, یہ میں جو کریئر میرا سٹارٹ ہوا تھا نا, پہچان جو جس سے تھی ملی تھی خیبر کے اسکرین سے, وہ ٹپے تھے ہمارے. ٹپے جو ہیں تو ٹپا ہمارے شاعری کا ایسا ایک صنف ہے, آڈینس میں زیادہ تر کو شاید نہیں ہوگی علم اس بات کی کہ یہ ہم دنیا میں کہیں پر بھی مقابلے کے لیے رکھ سکتے ہیں. فوک میں یہ اتنا سولڈ ایک ہمارے ساتھ صنف ہے. تو وہ یادونا کے نام سے میرے ٹپے میں نے گائے تھے, وہ کافی پاپولر ہوئے تھے, جو میری پہچان بھی بنی تھی. اس کے 1-2 ٹپے. ملګرو خاندې خوشحالي گئے د پښتنو پښتو ژوندې شوه خوند کوي نا, نن مې د زړه ارمان پورا شو ځکه په خوله د خوشحالۍ نغمې راځي نا, او د رنګینو ډکه ماښامه دا رنګینۍ به دې ټول عمر یادومه, زه د یورپ جنکۍ څه کړم چې خړه پړه پښتنه لیلا لرما. تھینک یو بختیار. اور یہ جو کھڑا پڑا پختونہ لیلا ہے اس کی تو کیا بات ہے نا. لیکن کیا کرے ناظرین, ہمارے جو مٹی کا ایک دکھ ہے, ایک غم ہے, وہ اتنا نمایاں ہو گیا ہے اور اتنا گہرا ہو گیا ہے وہ زخم کہ ہم خوشی کی بھی بات کرتے ہیں, ہم موسیقی کی بھی بات کرتے ہیں, ہم ساز کی بھی بات کرتے ہیں, تو اس میں سے بھی درد نکلتا ہے. ہماری لیلا کہیں کھو گئی ہے, وہ محبوبہ جو کنڑ میں کہتی تھی اپنے محبوب کو باجوڑ سے پھول لانا, آج وہاں سے پھول نہیں آ رہے. یہ ہے فرنٹ لائن کا المیہ. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.